بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو کھریاں کھریاں میں خوش آمدید۔ اور آج ہم بات کریں گے عمران نیازی کے چھپکلی فوبیا کی۔ اور یہ خبر جو ہے یہ بریک کی تھی ایک زمانے میں آصف علی زرداری نے۔ آصف زرداری کا کہنا ہے کہ عمران نیازی کو چھپکلی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اب اس حوالے سے میرے پاس کوئی مصدقہ اطلاعات تو نہیں ہے، میں نے تو عمران نیازی کو چھپکلی سے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ڈرتا وہ بہت ضرور ہے، انتہا درجے کا ڈرپوک ہے، لیکن چھپکلی سے ڈرتا ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ایک میرا جو اپنا خیال ہے کہ اگر آصف زرداری کی یہ بات درست بھی ہے کہ وہ چھپکلیوں سے ڈرتا ہے، تو یہ اس کا تعلق اس عمران نیازی سے ہے جو کہ ابھی بشرا بی بی کا مرید بھی نہیں ہوا تھا، اور اس نے بشرا بی بی کے ساتھ وہ جو متنازع قسم کا غیر شرعی نکاح ہے وہ بھی نہیں کیا تھا۔ تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ جب سے یہ بشرا بی بی کے آستانے میں جو ہے بطور مرید گیا ہے، تو یہ ایک ڈفرنٹ عمران نیازی ہے۔ اب یہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے بشرا بی بی یا اس کے جو وہ موکل ہیں، جن ہیں یا چڑیلے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ ایک عمران نیازی وہ والا عمران نیازی نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں لگتا یہ چھپکلیوں سے ڈرتا ہے۔ بشرا بی بی کا جو پہلے سے میل ملاپ سے پہلے والی بات ہے، تو وہ ہو سکتا ہے یہ چھپکلیوں سے ڈرتا ہو، لیکن اب اس نے اپنے گھر میں ایک جادوگرنی جو ہے اس کو بسایا ہوا ہے، اور وہ جہیز میں سوائے چڑیلوں اور جنوں کے کچھ بھی نہیں لائی۔ اور اس نے یقیناً اب ایسے ایسے جن بھوت دیکھ لیے ہیں کہ اب یہ چھپکلیاں جو ہیں اس کے آگے اب ان کی کیا اہمیت ہے۔ میری ذاتی رائے میں تو اب عمران نیازی جو ہے، جو موجودہ عمران نیازی، اس کو چھپکلی فوبیا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے ایک وہ چھپکلی تھی بڑی مشہور جو محل میں رہتی تھی، اس چھپکلی والی خصوصیات جو ہیں وہ پیدا ہو گئی۔ اب آپ یقیناً آپ چاہیں گے کہ وہ جو محل والی چھپکلی تھی اس کا کیا کہانی کیا ہے، کیا پس منظر ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ چھپکلیوں کی جو برادری تھی اس میں ایک شادی جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ تو تمام چھپکلیاں تھیں جن کو دعوت دی گئی کہ بھئی آپ آئیں شادی میں شرکت کریں۔ تو اب یہ جو چھپکلی جو محل میں رہ رہی تھی، تو یہ تو دیکھیں نا محل میں رہنے والی چھپکلی تھی، تو اس کو خصوصی دعوت دی گئی کہ جی باجی تسی ضرور آنا ہے، کیونکہ جب محل والے لوگ آئیں شادی میں، عام لوگوں کی شادی میں تو آپ کو پتہ ہے شادی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور دلہا دلہن جو ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ سیلفیز بنتی ہیں، فوٹو کھنچوائی جاتی ہیں۔ تو اس محل میں رہنے والی چھپکلی کو بھی خصوصی دعوت دی گئی کہ بھئی آئے اور دلہا دلہن کے لیے خوشی میں اور اضافہ کر دے۔ لیکن یہ جو محل والی چھپکلی تھی، یہ اپنے آپ کو عام چھپکلیوں جیسا تو نہیں سمجھتی تھی، یہ تو اپنے آپ کو اپر کلاس میں سمجھتی تھی کہ میں تو بڑی کوئی ڈفرنٹ قسم کی چھپکلی ہوں، اور یہ ساری چھپکلیاں جو ہیں یہ تو سی کلاس 3rd کلاس ہے، تو میں اے کلاس والی میں ان کے اندر کیسے جا سکتی ہوں۔ عمران نیازی کا بھی یہی حال ہے، یہ بھی سیاست میں اسی قسم کی چھپکلی والی جو ہے وہ سارے خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ نواز شریف اور یہ آصف زرداری اور دیگر جو سیاستدان ہیں، ان کو یہ سی کلاس والی جو ہے چھپکلیاں جو وہ سمجھتا ہے۔ جب حکومت میں آیا تو سب کو اس نے جیلوں میں بند کیا، دھمکیاں دیں کہ ان کو عام کیڑے مکوڑوں کی طرح رکھو، سی کلاس میں رکھو، اے سی اتارو، ان کے ٹی وی ان کو نہ دو۔ تو یہ اس طرح ان کے ساتھ جو یہ سلوک کیا کرتا تھا، لیکن اپنے لیے اب جب سے یہ اٹک والی جیل میں اٹکا ہے تو آپ دیکھیں یہ محل کی چھپکلی والے کام کر رہا ہے، دہائیاں دے رہا ہے کہ میں تو بڑی خصوصی جو ہے وہ چھپکلی ہوں، میرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں تو مجھے ایک کلاس دی جائے۔ تو خیر میں آپ سے بات کر رہا تھا محل کی چھتوں پر جو رینگنے والی چھپکلی کی، جس کی شادی کی جو دعوت والا معاملہ تھا، تو اس کا خیال یہ تھا اس چھپکلی کا کہ بھئی میں اس محل کی چھت جو ہے اس کو میں نے سنبھالا ہوا ہے، میں جو اس چھت کے ساتھ چپکی رہتی ہوں تو اس کی وجہ سے یہ چھت جو ہے گرتی نہیں، اگر میں اس کو سہارا نہ دوں تو یہ محل جو ہے یہ تو گر جائے گا۔ اب یہی جو خوش فہمی اس چھپکلی نے پال رکھی تھی، اس کو ذہن میں رکھا ہوا اس نے ہر وقت رکھتی تھی، تو جب اسے عام چھپکلیوں نے دعوت دی، شادی کی، تو اس نے رد کر دی۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کیوں نہیں آ رہی ہیں، ہماری برادری میں اتنا بڑا ایونٹ ہے تو آنا چاہیے۔ تو اس چھپکلی نے کہا نہیں، میری جو ہے وہ مجبوری ہے، یہ جو محل ہے، یہ جو سلطنت ہے ساری، یہ سارا میں نے سنبھال رکھا ہے، اگر میں نے وہ چھت کی جو ہے وہ جو ڈیوٹی میں دے رہی ہوں نہ دی تو آپ کی شادی تو کیا یہ محل ہی گر جائے گا، ساری جو ملک جو ہے ہمارا تباہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا ہمارے پاس۔ تو بالکل عمران نیازی کی یہی صورتحال ہے۔ جب یہ حکومت میں تھا تو یہ اس چھپکلی کی طرح باتیں کیا کرتا تھا کہ میں نے پاکستان کو سنبھال لیا ہے، میرے آنے سے جو یہ ہو گیا ہے، پاکستان میں ایک انقلاب آ گیا ہے،
اور جو بین الاقوامی تعلقات ہمارے بہتر ہو گئے ہیں، میں نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے، تو اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ اور پھر جب اس کو یہ پتہ لگا کہ اب میری رخصتی ہونے والی ہے، تو پھر اس نے وہ باتیں شروع کر دی کہ دیکھیں میں گیا تو پلے کھ نہیں رہنا، پاکستان جو ہے اس کے پاس کیا بچے گا، پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، پاکستان سری لنکا بن جائے گا۔ اور یہ کہا کرتا تھا بڑے غرور کے ساتھ کہ میرے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ ساری باتیں جو محل کی چھپکلی جو ہے، جس کی میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے، وہ کرتی تھی۔ تو یہ جو محل والی چھپکلی تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ جب اس نے دعوت دی، آگے کہانی کیا رخ اختیار کرتی ہے، تو یہ تو مجھے نہیں پتا۔ لیکن یہ جو عمران نیازی جس میں محل والی چھپکلی کی خصوصیات ہیں، اس کے جو ساتھ جو ہوا ہے، اس کے جو اس وقت حالات ہیں، یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ بیچارہ تا حیات حکومت کرنے کا منصوبہ بنا کر آیا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، اور اس کا خیال تھا کہ بس موجہ ہی موجہ، اور جتنے عام سیاستدان تھے، مخالف سیاستدان تھے، ان کو تو یہ انسان ہی نہیں سمجھتا تھا، تھرڈ کلاس مخلوق سمجھتا تھا، ان سے ہاتھ ملانے سے بھی گریز کرتا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح وہ محل والی چھپکلی تھی، وہ عام چھپکلیوں کی دعوتوں سے پرے پرے رہتی تھی۔ کوئی کانفرنس ہوتی تھی، ایون بڑی سے بڑی ملک کی کانفرنس ہوتی تھی، تو یہ جو اپوزیشن کے لوگ تھے ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ لیکن اب اس چھپکلی صفت عمران کا حال یہ دیکھیں کہ اس وقت اٹک جیل کا ایک کمرہ ہے، اس میں کیڑوں مکوڑوں کی طرح یہ رینگتا پھر رہا ہے، اور سیاست ملک کی اسی طرح ہو رہی ہے۔ ملک کے جو باقی سارے معاملات بھی چل رہے ہیں، ملک ڈیفالٹ بھی نہیں ہوا، اور جو سیاست کا یہ جو سرکس چلانے والے ہیں، ان کا جو جرنیلی محل ہے وہ پہلے کی طرح آباد ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اب اور بھی مضبوط ہو گیا، ان کا کنٹرول پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اور بس یہ جو چھپکلی تھی عمران نیازی والی، جس کا خیال تھا کہ اس نے اس محل کی چھت جو ہے اس نے سنبھال رکھی ہے، اس کی وجہ سے سارا سلسلہ جو ہے وہ ہے قائم دائم ہے، پاکستان بچا ہوا ہے، تو وہ اس وقت آپ کو دیکھ لیں اٹک کے جیل میں زمین پر رینگ رہی ہے اور اپنی جان بچانے کی جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے۔ امید ہے آپ کو عمران نیازی اور اس محل والی چھپکلی کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس میں میرے لیے، آپ کے لیے اور ہمارے سیاستدانوں کے لیے سبق موجود ہے۔ ہمیں بھی زندگی میں اپنے آپ کو غیر ضروری اہمیت جو ہے وہ کبھی نہیں دینی چاہیے۔ ہم اس زندگی کا جو نظام ہے اس کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سارا نظام جو ہے اس کا دار و مدار ہم پر ہے۔ اور یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، خاص کر انہیں جو کہ جرنیلی محل میں اس چھپکلی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، عمران نیازی کے انجام سے سبق حاصل جو ہے وہ کریں، اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ جو سیاست کا جرنیلی محل ہے اس کی چھت جو ہے اسے آپ نے سنبھال رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، رب رکھا۔